چھپاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. لیکن یاد رکھیں آیت تو نازل ہوئی مطلق یہود کے بارے میں، لیکن اصول یہ ہے قرآن کے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. اگر اس زمانے میں بھی کوئی عالم حق چھپائے گا تو وہ بھی اس کا مصداق ہوگا. قیامت تک آنے والے کوئی انسان اگر حق کو چھپائے گا وہ اس وعید کے ماتحت ہوگا. سمجھ نہیں آئی بات؟ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. شان نزول جو بیان کیے جاتے ہیں نا وہ صرف آیت کی وضاحت کے لیے، ورنہ حکم اس کے ساتھ خاص. ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، اس کو جو ہم نے نازل کیے، من البینات واضح دلیل، والہدی ہدایت کو، کآیت الرجم ونات محمد. تورات میں رجم کا آیت موجود تھا لیکن یہودیوں نے ان کو چھپا لیا تھا. پہلے بھی واقعہ گزر چکا ہے. ان کی کسی بڑے سے یہ جرم صادر ہوا، انہوں نے ان کو جو ہے منہ کالا کر کے سزا دے کے چھوڑ دیے. دوسرے لوگ اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں جب ہم سے جرم ہو جاتا ہے تم لوگ ہمیں رجم کرتے ہو اور بڑوں کو چھوڑتے ہو. تو پھر ان کے علماء بیٹھ گئے، انہوں نے کہا چلو اس میں ترمیم کرتے ہیں، سب کے لیے ہی کرتے ہیں. حضور کے پاس مسئلہ آیا تھا نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر تورات لاؤ، تورات پڑھو، اس میں کیا حکم ہے. چھپا لیا تھا ان کے علماء نے. ونات محمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ واضح ہو چکا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، تورات میں. اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لعنتی قرار دیا. یبعدہم من رحمتہ، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. ویلعنہم اللاعنون، سارے دنیا لعنت بھیجنے والے ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی کسی کا تخصیص نہیں کیا. یعنی اس سے مراد یہی ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں ویلعنہم اللاعنون، یعنی ہر چیز دنیا کے اس کے لیے لعنت بھیجتے ہیں. جو حق چھپاتا ہے، علماء یہود یا ہر زمانے میں جو حق کو چھپانے والا لوگ، علماء خاص طور پر، ان کے لیے یہ وعید ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے جب فتنے عام ہو تو فعلی العالم ان یظہر العلم، پھر عالم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم کو سامنے رکھیں، ظاہر کریں. علم کو ظاہر نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی لعنت اس کی طرف متوجہ ہوگی. ایک طرف تو وہ ہے کہ علماء اور طلباء کے لیے آسمانوں میں فرشتے دعا کرتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں، دریا میں مچھلی مغفرت طلب کرتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ دوسرے طرف وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اس کے مقابل میں حق سے روگردانی کرنے والے علماء کے لیے پھر اسی حساب سے جرم بھی بڑا ہوگا. سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار. جس سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور وہ اس کو جانتا تھا لیکن جان بوجھ کر اس نے چھپا لی کسی مصلحت کے بنیاد پر، دنیا کے مقصد کے لیے، قیامت کے دن اس کے گردن میں آگ کے پٹے ڈالے جائیں گے، آگ کے لگام ڈال دیے جائیں گے. سمجھ آئی بات؟ اس لیے علماء کا ذمہ داری بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ مقتدا ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کے باتوں پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اس لیے قرآن کریم میں عام لوگوں کے جو توبے کا طریقہ ہے وہ 3 ذکر کیا، 3 شرطیں ذکر کی. کیے ہوئے پر پشیمان ہو جائیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، گناہ سے الگ ہو جائیں، توبہ قبول ہو جائیں گے. لیکن اگر عالم ہے، قرآن نے ذکر کیا وَبَيَّنُوا، تو پھر لوگوں کے سامنے برسر ممبر بتا دیں کہ یہ مسئلہ میں نے غلط کیے تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. اس سے آپ کے شان میں کمی واقع نہیں ہوگی. امام مالک سے پوچھا گیا 40 مسائل، لیکن ان سے مشکل سے 3-4 مسائل کے بارے میں وہ جواب دے سکیں اور پھر باقی کے بارے میں فرمایا لا عالم. اس سے امام مالک کے شان میں کوئی کمی تو نہیں آئی نا. موطا امام مالک رحمہ اللہ نے جب تصنیف کی، لوگوں نے کہا کہ موطا کے نام سے تو بہت سی کتابیں موجود ہیں،
کسی اور نام سے حدیث کی کتاب لکھتے ہیں نا. اس نے کہا ما کان للہ یبقا، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے لکھی ہے. جو کام اللہ کے رضا کے لیے کرو گے نا اس کام کے لیے دوام ہوگا. آج دوسرے موتا کا کوئی جانتا نہیں دنیا میں، موتا امام مالک جو ہے اسی طرح موجود ہے. تو اس لیے عمل کرنے والے اور بیان کرنے والے کا اخلاص سامعین کے دلوں پہ اثر کرتا ہے. ایک آدمی بڑے زوردار تقریر کریں لیکن عمل سے خالی ہو تو وقتی طور پر لوگ اثر لیں گے لیکن پیچھے اس سے کوئی فائدہ. ایک آدمی عام سادہ لہجے سے تقریر کرے گا لیکن کبھی وہ دل میں اترتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے بیان کرنے والے کا لہجہ، اس کا اخلاص وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جس سے 5000 سے زیادہ روایتیں منقول ہیں. سب سے زیادہ روایتیں ذخیرہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اتنا زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہو، اس میں غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا. بات سمجھ میں آئی نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لولا آیۃ فی کتاب اللہ ما حدثت احدا شیئا، اگر اللہ کی یہ آیت نہ ہوتی نا، اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اس میں بتا دیا ما انزلنا من البینات اللہ کی کتاب مراد ہے، لیکن حدیث رسول بھی ما انزلنا میں شامل ہے. حدیث رسول بھی کیا ہے؟ اسی لیے تو استدلال کیا نا. حدیث بھی تو وحی خفی ہے نا، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. تو اس لیے فرمایا میں حدیث اس لیے زیادہ بیان کر رہا ہوں. اگر اللہ کی یہ آیت میرے سامنے نہ ہوتے جس میں مسئلے کو چھپانے والے کے لیے اللہ نے لعنت کا ذکر فرمایا، ما حدثت احدا شیئا، میں کسی کو بھی حدیث بیان نہ کرتا، لیکن میں کیا کروں، مجبوری ہے. بات سمجھ نہیں آئی؟ ہاں بھائی. بہرحال علم کا اظہار فتنے کے زمانے میں، خاص طور پر اس وقت جب کفر اور شرک اور الحاد اور بے دینی عام ہو اور رسم و رواج کسی علاقے میں زیادہ ہو، شرک و بدعات کا چرچا ہو، تو وہاں حق پرست عالم کا شیوا یہ ہے کہ وہ باطل کا مقابلہ کرتا ہے، انجام کو نہیں دیکھتا. لا یخافون لومۃ لائم، دنیا کیا کہے گی. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں بہت پہلے ایک عالم نے لکھا ہے، زمانہ قدیم میں لکھا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اگر صحابہ اس زمانے میں ہوتے تو لوگ کہتے یہ پاگل ہے. ہمارے زمانے کے لوگ صحابہ کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ الیاذ باللہ یہ پاگل ہے، دنیا سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. آج کل تو یہ دیندار لوگوں کو یہی کہتے ہیں نا. ان کو وہ مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، وہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے. ان کو اس زمانے کے لوگ جو دین سیکھنے والے، جو 10% بھی دین پر چلنے کی وہ زیادہ اس سے زیادہ کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن صحابہ تو وہ تھے نا 100% دین پر عمل کرنے والے. تو صحابہ کو اگر ہمارے زمانے کے لوگ دیکھتے تو وہ یہ کہتے کہ بھئی ان کے سامنے تو دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، وہ دنیا کو تو کوئی چیز سمجھتے نہیں تھے. اور وہ صحابہ کرام موجودہ زمانے کے لوگوں کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ جو آج کا مسلمان ہے کوئی بھی مسلمان ان میں سے نہیں ہے، سارے منافق ہیں. کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو بہرحال لعنت کا ذکر کیا، وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ، یلعنہم اللہ، اللہ کی طرف سے لعنت، وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ. دیکھیں متعین کافر کو نام لے کر لعنت بھیجنا یہ اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کسی کے خاتمے کا کوئی پتہ نہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ آج کا کافر کل مسلمان ہو سکتا ہے، آج کا گناہگار کل
ہاں ایک مذہب والوں کے لیے جیسے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یا کافروں کے مطلق نام لے کے لعنت بھیج سکتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ آپ کہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کافروں کا نام لے کے لعنت بھیجا ہے دعائے قنوت میں، اے اللہ فلاں کافر کو لعنتی قرار دیں، فلاں کو لعنتی قرار دیں. تو حضور کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. پھر حضور نے اس لیے ان کے لیے لعنت بھیجا. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ تو عام مسلمانوں کے لیے کسی خاص کافر کے لیے نام لے کے لعنت، یا کسی خاص گناہ گار کے لیے لعنت بھیجنے کا، ہاں یہ کہیں کہ یہ عمل والے جو ہے لعنتی ہو، یہ کردار والے لعنتی ہو، یہ کہہ سکتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں شریک تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکافر یضرب ضربۃ بین عینیہ. جب کافر کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے نا، پھر بڑے بڑے گروزوں سے فرشتے اس کے سر پہ ہتھوڑے مارتے ہیں، ایسے مارتے ہیں ایسے مارتے ہیں، تو وہ چیختا ہے، اور اس کے چیخ اور پکار کو سمعها کل دابۃ غیر الثقلین، دنیا کے ہر مخلوق انسان اور جن کے علاوہ سب سنتے ہیں. اس کے یہ چیخ و پکار کو جنات اور انسان کے علاوہ ساری دنیا سنتی ہے، سارے مخلوق سنتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فَتَلْعَنَهُ كُلُّ دَابَةٍ سَمِعَتْ صَوْتَهُ. جس مخلوق نے بھی اس کے یہ چیخ و پکار سنا نا، اس پر لعنت بھیج دیں. کیا بھیجتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں. اس لیے فرمایا وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ. متعین نہیں کیا، تو اس لیے بتا دیا کہ ہر مخلوق اللہ کے لعنت بھیجیں گے. تعمیم مقصود ہے. کیا مقصود ہے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہاں پہ ذکر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. بینات کس کو کہتے ہیں؟ وہ مسئلہ بالکل واضح ہے. ایک تو بتا دیا جب تک آپ کے سامنے مسئلہ واضح نہ ہو اس وقت تک بیان نہ کریں. سنی سنائی پر آگے نہ بڑھیں. سمجھ نہیں آئے؟ ایک مسئلے کا آپ کا تحقیق نہیں ہے، آپ جو ہے وہ مفتی بن گئے، مسئلہ خراب ہو جائے گا. بینات آپ کے سامنے کیا ہو، وہ مسئلہ واضح طور پر آ جائیں. دوسرا یہ بتا دیا ہے کہ والہدی، ہدایت کا مسئلہ ہو جو فروعی مسائل ہے، اور وہ مسئلہ ہے جن کے حقیقت واضح نہیں ہے امت کے سامنے، لہٰذا ان کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے قرآن نے وضاحت کے ساتھ فرمایا من البینات. اگر فروعی مسائل کو ہوا دو گے اصولی مسائل رہ جائیں گے، کیونکہ وہ بینات نہیں ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ وہ حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہے، وہ حق و باطل کا مسئلہ، اس لیے آپ کو اس سے اصولی مسئلہ رہ جائیں گے. اور جس عالم سے، علماء کا یہ قول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس عالم سے دین کے خدمت سلب کرنا چاہیں تو اس کو فروعات میں لگاتا ہے. کس میں لگاتا ہے؟ اس کے ساری صلاحیتیں بجائے دین کی بنیادی چیزوں پہ خرچ ہونے کی کس میں لگ جائیں گے؟ فروعی مسائل میں. کامین زور سے کہنا چاہیے یا آہستہ؟ اسی پہ مناظرہ ہو رہے ہیں، اسی پہ تحقیق ہو رہے ہیں، اسی پہ بحث چل رہا ہے، اسی پہ سارے صلاحیتیں ضائع ہو رہے ہیں. بھئی یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. مسئلہ صرف اولا و غیر اولا کا ہے نا. یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے، اس میں ساری صلاحیتیں ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے اپنی تحقیق کر لیں، علماء کا تحقیق ہو، لیکن آپ کے سامنے تو بہت سے اصولی مسائل رہ رہے ہیں. کفر کا مسئلہ ہے، شرک کا ہے، رفض کا ہے، الحاد کا ہے، کفر کا ہے، سیکولرزم کا ہے. ان سب کا تو مقابلہ کرنا ہے نا. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ باطل تو اپنے قوت کے ساتھ متحد ہو کر حملہ کر رہا ہے، لیکن حق جو ہے وہ منتشر ہے.
سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمنعوا الحکمت اہلہا فتظلموہم، حکمت کو نہ روکیں لوگوں سے، علم کو لوگوں سے نہ روکیں، اگر روکو گے نہیں بتاؤ گے فتظلموہم، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، آپ نے اندھیرے میں رکھا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے اندرونی سندھ میں، بلوچستان میں، یا پہلے جو ہے، اب تو خیبر پختونخوا میں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی وہ خانزم تھا وہاں پہ، اب تو آہستہ آہستہ وہ خانزم جو ہے تقریباً سمجھ لو کہ ختم ہو گیا، لیکن اندرونی سندھ میں اور بلوچستان میں کیا ہے، ابھی بھی وہی خانزم ہے، وہی چودراہٹ ہے اور وہی سرداری نظام ہے، لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں کہ تعلیم سے محروم اور حقوق سے محروم، کیونکہ اگر ان کو تعلیم حاصل ہو جائیں گے اور یہ حقوق طلب کریں گے تو پھر ہماری سرداری نہیں رہیں گے، ہمارے چودراہٹ باقی نہیں رہیں گے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے اور یہی فرمایا حضور نے کہ لا تمنعوا الحکمت اہلہا فتظلموہم، اگر علم کو، حکمت کو، دین سے لوگوں کو محروم رکھو گے تو آپ ظالم بنو گے، لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی۔ سمجھ آئی بات؟ اور پھر فرمایا وَلَا تَزْرَعُوهَا فِي غَيْرِ أَهْلِهَا فَتَظْلِمُوهَا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں نہ اہل لوگوں کے سامنے اپنے حکمت کو ضائع نہ کریں، ایسا کرو گے تو حکمت کے ساتھ ظلم کرو گے۔ کیا کرو گے؟ حکمت کے ساتھ، اس علم کے ساتھ ظلم کرو گے۔ یعنی کیا مطلب؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، بلاغت تو اسی کو کہتے ہیں نا، فصاحت، کلام کو مقتضی الحال کے مطابق پیش کرنا، اسی کا نام کیا ہے؟ بلاغت ہے۔ ہاں بھائی، کلام کو، اب جاہلوں کا مجمع ہے، آپ نے پورا زور لگا دیا، آپ بات سمجھ میں آئے نا، اب ان کو کیا پتہ چلے گا؟ کلم الناس علی قدر عقولہم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے اتنا بات کریں جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے دعوت کا اصول یہی ہے کہ حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ سمجھ آئی بات؟ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ الْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَوْ كُلُّ شَيْءٍ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنَةِ، یعنی ہر مخلوق مراد ہے ان کے لیے بد دعا کریں گے،